نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه کرام المتقین المنتجبین المخلصین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے اور اس کی خاص لطف و عنایت سے ہم سب ماہ محرم الحرام کی 10 روزہ نشستوں میں سے آج تیسری نشست میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے اور حضور علیہ الصلاۃ کی اہل بیت اطہار کے صدقہ سے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آج کی اس تیسری نشست میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بڑا خاص موضوع ہے۔ اس مادی فتنوں کے دور میں خوارج کی طرف سے اور روافض کی طرف سے یہ فتنہ پھیلایا جاتا ہے اور سارا جھوٹ پر مبنی ہے کہ صحابہ اکرام اور بالخصوص خلفائے راشدین اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے درمیان معاذ اللہ عداوت کا رشتہ تھا اور ان کے درمیان دشمنی تھی اور ایک دوسرے سے نفرت کا رشتہ تھا۔ یہ تصور پھیلایا جاتا ہے اور بالخصوص محرم الحرام میں یہ فتنہ عروج پر ہوتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں بعض لوگ جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی طرف جن کا زیادہ رغبت اور میلان ہے وہ اہل بیت اطہار کی شان اقدس میں کمی اور تنقیص کی طرف جاتے ہیں اور اپنا ایمان خراب اور برباد کر بیٹھتے ہیں، اور جن کی زیادہ رغبت اور میلان آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی طرف ہے وہ پھر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی شان میں کمی اور تنقیص کی طرف جاتے ہیں اور اپنا عقیدہ ایمان خراب اور برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اس فتنے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی گفتگو میں نے چاہا کہ یہ کی جائے کہ صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے درمیان رشتہ کیا تھا، محبت کا تھا یا عداوت کا تھا۔ یہ گفتگو کا موضوع ہے آج کا، اور گفتگو کرنے کے بعد آپ سادہ ذہن کر کے بالکل ذہنوں کو صاف کر کے گفتگو کو سنیں، یکجہت ہو کر، جو سامنے حاضرین بیٹھے ہیں یہ بھی، اور سوشل میڈیا پر لائیو جو خطاب جا رہا ہے جو سامعین سننے والے ہیں ان کو بھی پیغام ہے
ذہنوں کو صاف کر کے یکجہت ہو کر گفتگو کو سنیں، اس کے بعد پھر فیصلہ آپ پر ہوگا۔ گفتگو کے آخر میں فیصلہ آپ پر چھوڑ دوں گا، اور پھر آپ نتیجہ نکالیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے درمیان اور صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین کے درمیان محبت کا رشتہ تھا یا دشمنی اور عداوت کا رشتہ تھا، یہ پھر آپ پر فیصلہ ہوگا۔ گفتگو کا پہلا حصہ، دو حصے ہوں گے آج کی گفتگو کے۔ پہلا حصہ اس کو ہم امام اسماعیل بن علی بن حسن الرازی، ان کی کتاب الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ، یہ ان کی کتاب ہے عربی کے اندر۔ پہلا حصہ ان کی کتاب سے ہم لیں گے، اور اس کی تلخیص کی ہے، مختصر کیا ہے اس کو علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جن کی تفسیر الکشاف ہے۔ علامہ زمخشری، انہوں نے اس کی تلخیص کی اور اس کتاب کا نام رکھا مختصر کتاب الموافقہ۔ تو ہم علامہ زمخشری کی مختصر کتاب الموافقہ سے گفتگو کا پہلا حصہ لیں گے، اور یہ کتاب ان کے جو مصنف ہیں علامہ امام اسماعیل بن علی بن حسن الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال سن 445 ہجری میں ہے، 445 ہجری میں۔ تو یہ اوائل ادوار میں سے ہیں، بہت بڑے امام تھے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کے امام ہیں، جن کی یہ کتاب ہے، جس کی تلخیص علامہ زمخشری نے کی۔ تو گفتگو کا پہلا حصہ ان کی کتاب علامہ زمخشری کی تلخیص کتاب الموافقہ، اس سے ہم لیں گے، اور گفتگو کا دوسرا حصہ، اس میں ہم اہل سنت کی کسی کتاب کو نہیں لیں گے، وہ ساری گفتگو ہماری دوسرے حصے کی اہل تشیع کی کتب میں سے ہوں گی، شیعہ حضرات کی کتاب سے وہ ہماری گفتگو ہوگی۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علامہ زمخشری کی مختصر کتاب الموافقہ سے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ علامہ زمخشری نے جو سب سے پہلی روایت مختصر کتاب الموافقہ میں بیان کی ہے، اسی سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ زمخشری پہلی روایت یہ لائے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ایک روز اپنے والد ماجد سے پوچھتی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابا جان کیا وجہ ہے؟ میں دیکھتی ہوں اکثر یکسر النظر الی وجہ علی، کہ آپ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کثرت کے ساتھ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ میں اکثر دیکھتی ہوں آپ بہت زیادہ کثرت سے جب بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جواب دیا، یا بنیا، اے بیٹی، جو میں علی المرتضیٰ کا چہرہ کثرت سے تکتا رہتا ہوں، اس کی وجہ اور سبب یہ ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا خدا کی عبادت ہے، اس لیے میں کثرت کے ساتھ ان کے چہرے کو تکتا رہتا ہوں اور خدا کی عبادت کرتا رہتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں، اب اس میں جو بات نقطے کی ہے اور جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ بات آقا علیہ السلام نے کسی خاص موقع پر بیان فرمائی ہوگی کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا عبادت خدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات کی کوئی زیادہ شہرت نہ تھی،
لوگوں کو عام طور پہ اس بات کی خبر نہ تھی، اسی لیے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھی خبر نہیں تھی۔ اگر ان کو اس بات کی خبر ہوتی تو وہ سوال کبھی نہ پوچھتی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ زیادہ شہرت نہیں تھی اس بات کی، گھر کے اندر چار دیواری کی بات ہے، انہوں نے سوال کیا اور چار دیواری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دے دیا۔ تو اگر ان کے درمیان عداوت اور دشمنی کا رشتہ ہوتا تو اس بات کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبا لیتی اور کبھی آگے امت کو اس کی خبر نہ دیتی۔ امت میں جو یہ حدیث پہنچی ہے اور اس کی شہرت ہوئی ہے اور آگے یہ حدیث بیان ہوئی ہے، اس کی شہرت کی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اتنی بڑی شان کا بیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیا اور امت تک آگے پیغام پہنچایا، اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ان کے درمیان رشتہ عداوت کا تھا یا محبت کا تھا؟ تو علامہ زمخشری سب سے پہلے اسی روایت کو بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ آگے کتاب الموافقہ میں روایت کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ سے ہی، سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، یقول ھذان سیدا شباب اہل الجنہ، حسنین کریمین کے متعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث کو صحاح ستہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی روایت کرتے ہیں، مگر علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اس حدیث کو ثابت کیا ہے۔ پھر اسی طرح آگے چلیں تو یہ اب احادیث کو سنتے آئیں کہ صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کو کس کس انداز میں بیان کرتے ہیں اور آگے امت کو خبر دیتے ہیں ان کے مقام کی اور ان کی عظمت کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، علامہ زمخشری روایت کرتے ہیں آگے، رأیت ابا بکر یحملہ علی عاتقہ مما قد علم من حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک کو، اور ایک روایت میں امام حسن کا ذکر آتا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی محبت ان کے ساتھ دیکھی تھی، اس وجہ سے کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا۔ اب جن صحابہ اکرام نے شہزادوں کو دیکھا کہ وہ حضور کے کندھوں پہ سوار ہیں اور آقا علیہ السلام گلیوں میں لے کے چلتے ہیں، تو کون سا ایسا صحابی ہوگا جس کا دل تڑپتا نہیں ہوگا کہ شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھا کے چلیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید خدری کہتے ہیں انہوں نے شہزادے کو کندھوں پہ اٹھایا تھا اور لے کے بازار میں جا رہے تھے۔ تو اب شہزادوں کو، اہل بیت اطہار کے شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھا کے بازار میں چلنا یہ محبت کو بیان کرتا ہے یا دشمنی اور عداوت کو بیان کرتا ہے؟ پھر اسی طرح عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، صلیت مع ابی بکر العصر، کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے اور ہمارے ساتھ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جا رہے تھے، ہم تینوں ایک ساتھ گزرے۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں
تو گلی سے گزر ہوا تو چھوٹے چھوٹے بچے گلی میں کھیل رہے تھے، ان میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کھیل رہے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاحتملہ، انہوں نے امام حسن کو اٹھا لیا اور اٹھا کے ان کو لے کے چلے اور بآواز بلند فرماتے جاتے تھے بِأَبِي شَبِيهُ النَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهٍ بِعَلِيٍّ کہ اے شہزادے تم آقا علیہ السلام کی شبیہ ہو، حضرت علی کی شبیہ نہیں ہو۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ بِالْقَوْلِ بِأَبِي بَكْرٍ، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کا یہ قول سن کے مسکراتے جاتے تھے کہ میرے بیٹے حسن کی تعریف بیان کی ہے کہ ان کی شکل مجھ سے نہیں بلکہ ان کے نانا مصطفیٰ سے ملتی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ اب آپ اندازہ کرتے جائیں کہ ان کے درمیان تو محبت کا کس قدر عظیم رشتہ قائم تھا، اور وہ فضیلت اور عظمت اور شان اہل بیت اطہار کی کس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خاص روایت کو بیان کرتے ہیں اور یہ سن کے یاد رکھنے والی ہے۔ آقا علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کا کل دور خلافت 2.5 سالہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا تو اس وقت شہزادوں کی عمر تقریباً 5-6 سال تھی، حسنین کریمین کی عمر 5-6 سال تھی وصال کے وقت۔ تو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے اور 2.5 سالہ دور خلافت ہے آپ کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت شہزادوں کی عمر 6-7 سال ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، مسجد نبوی کا ممبر تھا اور صحابہ اکرام کو خطبہ دے رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔ دوران خطاب جاء الحسن بن علی الی ابی بکر، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6-7 سال کی عمر مبارک ہے، چلتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آئے اور کھڑے ہو گئے۔ وہو علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فقال انزل عن مجلس ابیہ، امام حسن نے فرمایا کہ میرے بابا جان کی مجلس سے، ان کے منبر سے نیچے اتر آئیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو کہا، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، نائب رسول ہیں، ان کو کہا 6-7 سال کی عمر ہے شہزادے کی، کہتے ہیں کہ میرے بابا جان کی مجلس سے نیچے اتر آئیں ان کے منبر سے۔ اب قربان جائیں، شہزادے آقا علیہ السلام کو نانا جان نہیں کہتے تھے، بابا جان کہا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے بھی ان کو کبھی نواسا نہیں کہا، جب بھی کہا شہزادوں کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ یہ محبت کا رشتہ تھا حضور علیہ السلام کے درمیان اور شہزادوں کے درمیان۔ اب امیر المومنین مسجد بھری پڑی ہے، خطاب کر رہے ہیں، 6-7 سال کی عمر میں شہزادے نے آگے کہا کہ میرے بابا کی مجلس سے اور ان کے منبر سے نیچے اتر آئیں۔ اب آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جملہ سنیں، فرمایا فقال واللہ مجلس ابی کا واللہ لا مجلس ابی، عرض کیا شہزادے اے حسن اے حسین، خدا کی عزت کی قسم یہ منبر آپ کے بابا کا ہے، میرے بابا کا منبر نہیں ہے۔ منبر سے نیچے اتر آئے، شہزادے کو اٹھا لیا، پیار اور محبت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور بآواز بلند منبر پہ کل صحابہ کے سامنے اعلان کیا، خدا کی قسم یہ آپ کے بابا کا منبر ہے، میرے باپ کا منبر نہیں ہے۔ اب خلیفۃ الرسول ہو، امام الوقت ہو، اور 6-7 سال کا شہزادہ آ کے کہے میرے بابا کے منبر سے نیچے اتر آئیں، وہ نیچے اتر آئیں اور خدا کی قسم اٹھا کے کہیں یہ آپ کے بابا کا ہی منبر ہے، میرے باپ کا نہیں، تو یہ ان کے درمیان محبت کو بیان کرتا ہے یا عداوت کو بیان کرتا ہے؟ یہ آپ خود فیصلے کرتے آئیں، سنتے آئیں
ان روایات کو یاد کرتے آئیں، واقعات کو، اور فیصلہ آپ پہ ہے، خود دیکھتے آئیں محبت کا رشتہ تھا یا عداوت کا رشتہ تھا۔ یہ تو تھا تھوڑا سا تذکرہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر اسی طرح جب ان کے وصال کا وقت آیا تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلا کے آخری وقت میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہتھیلیوں کا اشارہ کیا اور درخواست کی، وصیت کی، فرمایا اے علی، ان ہتھیلیوں سے جیسے تم نے آقا علیہ السلام کو غسل دیا تھا اسی طرح مجھے بھی ان ہاتھوں سے غسل دینا، یہ وصیت کی، اور انہی ہاتھوں سے مجھے کفن پہنانا، اور انہی ہاتھوں سے میری میت کو، میرے جسم اقدس کو اٹھا کے آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے رکھ دینا، اور عرض کرنا کہ آپ کا غلام آیا ہے، اگر بغیر چابی کے تالا کھل جائے، چابی کے ساتھ تو ہر کوئی کھول لیتا ہے، چابی کے ساتھ نہیں، بغیر چابی کے دروازہ کھل جائے تو حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دینا، وگرنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو وہ آخری ایام میں بھی وصیت کریں کہ علی مجھے غسل تم دینا، کفن تم پہنانا، میرا جنازہ اٹھا کے تم چلنا۔ تو کبھی دشمن کو بھی کسی نے کہا ہے کہ مجھے غسل دینا آ کے، مجھے کفن پہنانا۔ تو یہ سارے من گھڑت واقعات اور قصے کہانیاں سنا کے ذاکر لوگ اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنی شہرت حاصل کرتے ہیں، اور امت کو تباہی اور گمراہی اور جہالت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سو ایسی من گھڑت واقعات اور روایات سے بچیں۔ ان کے درمیان تو اس قدر محبت کا رشتہ تھا، وہ اپنے غسل کے لیے، کفن دفن کے لیے، جنازہ اٹھا کے چلنے کے لیے اہل بیت اطہار کو درخواست کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اب آگے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا سا تذکرہ آپ کا ہو جائے۔ امام حاکم نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو امام ابن حبان صحیح ابن حبان میں روایت کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سفر کا ارادہ کرتے اور مدینہ پاک سے نکلتے تو نکلتے ہوئے سب سے آخری کام جو آقا علیہ السلام کا ہوتا تھا، سب سے آخر میں جب نکلنے لگتے تو آخر میں سیدہ کائنات کے گھر مبارک تشریف لے جاتے، اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ ملاقات کرتے، محبت فرماتے، پھر مدینہ طیبہ سے تشریف لے جاتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلا کام جو آقا علیہ السلام کا ہوتا وہ سیدہ کائنات کے در تشریف لے جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان سے محبت فرماتے۔ آقا علیہ السلام کی اس محبت کے انداز کو سیدہ کائنات کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا بیان کرتا ہے؟ ان کے درمیان محبت کا رشتہ تھا یا عداوت کا؟ معاذ اللہ لوگ جہالت میں اتنا گر گئے، گمراہی میں اتنا گر گئے، اور چند ٹکوں کی خاطر اتنا گر گئے، انہوں نے ایسی داستانیں بنا لی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العزیز نقل کفر نہ باشد۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سیدہ کائنات کا گھر جلا دیا تھا، اور معاذ اللہ ان پہ ظلم کیا تھا، اور ان کو معاذ اللہ تماچا رسید کیا تھا، استغفر اللہ العزیز، اور ظلم کیا تھا، اور اس ظلم میں سیدہ کائنات کا حمل بھی معاذ اللہ وہ ختم ہو گیا تھا، استغفر اللہ العظیم۔ اس طرح کے بہتان بازی کی جاتی ہے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں، سارے من گھڑت ہیں، جھوٹ اور کذب پر سارے مبنی ہیں۔ تو ان کے درمیان تو وہ محبت کے انداز کو بیان کرتے ہیں اور امت کو خبر دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا معمول بھی یہ تھا، وہ نکلتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے سب سے آخر میں جاتے ہوئے سیدہ کائنات سے ملتے تھے، اور آتے ہوئے سب سے پہلے سیدہ کائنات سے ملتے تھے۔ تو امت کو خبر دے رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا تو ان کے ساتھ محبت کا یہ رشتہ تھا، سو امت کو بھی چاہیے کہ اہل بیت اطہار سے اور سیدہ کائنات سے محبت کا رشتہ قائم رکھیں۔ وہ تو محبت کا پیغام دیتے ہیں، اور آج لوگوں نے نفرت اور عداوت اس کو سمجھ لیا اور اس کو نفرت اور عداوت کے طور پہ آگے بیان کرنے لگے۔ پھر اسی طرح امام احمد بن حنبل مسند احمد میں روایت کرتے ہیں
کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیا ہے اس حدیث کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہم کلام کرتے تو کلام کرنے سے پہلے یوں عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ فرماتے خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک روز آقا علیہ السلام سیدہ کائنات سے خطاب کر رہے تھے اور خطاب کرنے سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے محمد کے ماں باپ تجھ پر فدا ہو جائیں۔ تو آپ اندازہ کریں ان کی فضیلت، مقام، عظمت اور شان کہاں تک جا پہنچی۔ ساری کائنات یوں عرض کرے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اور کل انبیاء کے سلطان وہ فرمائیں بیٹی فاطمہ میرے ماں باپ بھی تجھ پر فدا ہو جائیں۔ اور اس کو روایت کیا ہے اور آگے امت تک اس حدیث کو پہنچایا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاذ اللہ عداوت ہوتی، دشمنی ہوتی اور نفرت ہوتی، وہ اس حدیث کو دبا جاتے، آگے بیان نہ کرتے ان کی اتنی عظیم شان کو۔ مگر آقا علیہ السلام کے کل صحابہ اکرام عادل تھے، امین تھے، صادق تھے، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی اس حدیث کو اور اس آقا علیہ السلام کے اس معمول کو بیان کیا اور سیدہ کائنات سے محبت کو، آقا علیہ السلام کے اس انداز کو آگے امت تک پہنچایا ہے۔ پھر اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ روایت کرتی ہیں، یہ حدیث اس کو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی روایت کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی روایت کیا ہے، مگر علامہ زمخشری نے اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت اور مخلوق جمع ہوگی، تو قیامت کے دن ایک منادی بطلان عرش سے ندا کرے گا یا اہل الجمع نکسوا علی رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط۔ عرش کے بطلان سے، پردوں سے، حجابات سے ایک منادی ندا کرے گا، اے میدان محشر میں جمع ہونے والوں، خواہ کوئی نبی ہے، خواہ کوئی رسول ہے، خواہ نیک ہے، خواہ بد ہے، جو میدان محشر میں آیا ہے صدا ہوگی ہر کوئی اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، سر نیچے کر لو، آنکھیں نیچے کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ منادی صدا کرے گا کہ سن لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شہزادی 70,000 حوروں کے جرمٹ میں استقبال کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ پل صراط سے گزرنے والی ہیں، جب تک ان کا گزرنا ہو کوئی شخص اپنے سر اور آنکھوں کو اٹھا نہیں سکتا۔ تو ان کی اتنی عظیم شان کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیان کرتی ہیں۔ تو ان کی اتنی عظیم شان کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آئیں گی تو یہ ندا کوئی منادی ندا کرے گا، یہ بھی کہہ سکتی تھی، مگر وہ صادقہ تھی، امینہ تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کی یہ عظمت اور شان آگے امت کو بیان کی اور خبر دی، تو یہ ان کے درمیان محبت کا رشتہ تھا جس کو آگے اجاگر کیا۔ اب گفتگو کے پہلے حصے کی آخری روایت کو علامہ زمخشری کی کتاب الموافقہ سے لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب یہ بڑا خاص اور پیارا واقعہ بھی ہے، معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں جب مدائن فتح ہوا اور بہت زیادہ مال غنیمت آیا، ڈھیر لگا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تقسیم جب فرمانے لگے تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے صاحبزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا۔ اب دیکھیں ان کا اپنا شہزادہ بھی کھڑا ہے، عبداللہ بن عمر امیر المومنین کا بیٹا ہے، پہلے اپنے صاحبزادے کو نہیں بلایا، آقا علیہ السلام کے صاحبزادے کو بلایا، امام حسن کو،
اور حکم دیا تقسیم کرنے والے کو 1000 درہم آقا علیہ السلام کے شہزادے کو دیے جائیں. 1000 درہم. تو اس نے 1000 درہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، لے کے چلے، تشریف لے گئے. پھر فرمایا امام حسین آگے آ جائیں علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام آگے تشریف لائے تو تقسیم کرنے والے نے پوچھا امیر المومنین ان کو کتنا دوں؟ فرمایا 1000 درہم اس شہزادے کو دے دیے جائیں. 1000 درہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیا، لے کے چلے گئے. اب تیسرے نمبر پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا اپنا صاحبزادہ آیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اپنا بیٹا آیا تیسرے نمبر پہ. اس قاسم نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کے صاحبزادے کو کتنا دوں؟ فرمایا 500 درہم انہیں دے دیے جائیں. شہزادوں کو، آقا علیہ السلام کے شہزادوں کو 1000 درہم. اپنے بیٹے کی باری آئی تو فرمایا 500 درہم دیے جائیں. جب 500 درہم ملے تو آپ کے صاحبزادے بول پڑے. انہوں نے عرض کیا ابا جان، شہزادے ان کو 1000 درہم دیے اور مجھے 500 درہم دیے ہیں، حالانکہ میں تو بڑا پرانا سپاہی ہوں اور شہزادے اس وقت چھوٹے تھے، ان کی عمریں 5-6 سال کی تھی. میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں غزوات میں لڑا کرتا تھا اور پہلی صفوں میں آگے بڑھ بڑھ کے جہاد کیا کرتا تھا. تو میری سروس بھی زیادہ ہے، خدمات زیادہ ہیں، میں پرانا سپاہی ہوں، مجھے 500 اور شہزادوں کو 1000 درہم دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو منبر پر بآواز بلند سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹے تجھے بھی 1000 دے دوں گا مگر ایک شرط پوری کر دے. تجھے بھی 1000 مل جائے گا، ایک شرط پوری کر دے. پوچھا وہ کیا؟ فرمایا بآواز بلند منبر پر اذهب فاتنی بابن کابیہما وام کامہما وجد کجدہما وجدۃ کجدتہما وعم کامہما وعمۃ کامتہما وخال کخالہما وخالۃ کخالتہما. فرمایا بیٹے ان کے باپ جیسا کوئی باپ لے آ اور ان کی ماں جیسی کوئی ماں لے آ، ان کے نانا جیسا کوئی نانا لے آ، ان کی نانی جیسی کوئی نانی لے آ، ان کے چچا جیسا کوئی چچا لے آ، ان کی چچی جیسی کوئی چچی لے آ، اور ان کی خالہ جیسی کوئی خالہ لے آ، خالو جیسا کوئی خالو لے آ. تجھے بھی 1000 درہم دے دوں گا. اور پھر خود ہی فرمایا بآواز بلند فَإِنَّكَ لَا تَأْتِنِي بِي، فرمایا خدا کی قسم قیامت تک ان کے رشتوں جیسا ایک رشتہ بھی نہیں لا سکو گے. فرمایا ایک رشتہ بھی ان کے رشتے جیسا نہیں لا سکو گے، اس لیے کہ ان کے بابا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ. علامہ زمخشری آگے اضافہ کرتے ہیں کہ ان کے بابا علی المرتضیٰ ہیں اور ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہیں، ان کے جد نانا محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی نانی اماں جدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں. ان کے ماموں سیدہ کائنات کے بھائی آقا علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم بن محمد الرسول اللہ ہیں. ان کی خالائیں سیدہ کائنات کی بہنیں زینب ام کلثوم اور رقیہ ہیں. ان کی پھپھی ام ہانی ہیں، وہ جن کے گھر سے آقا علیہ السلام کا سفر معراج شروع ہوا تھا. پھر آگے بیان کرتے ہیں خدا کی قسم قیامت تک ان کے رشتوں جیسا ایک رشتہ بھی نہیں لا سکو گے. تو یہ بات کی محبت کو بیان کرتی ہے یا عداوت کو؟ وہ آقا علیہ السلام کے اور شہزادوں کے رشتوں کو اپنے رشتوں پر ترجیح دیتے تھے اور بلند سمجھتے تھے، اور یہ سن کر آپ کے صاحبزادے خاموش ہو گئے. پھر علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کتاب الموافقہ میں کہ ان کا جب یہ بیان، یہ سارا خطاب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پہنچا کہ منبر پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادوں کے متعلق یہ کہا ہے
تو مولا کائنات نے پھر آگے فرمایا خدا کی قسم میں نے بھی آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر اہل جنت کا چراغ ہے، جنتیوں کا چراغ ہے عمر فاروق. تو مولا کائنات نے ان کی شان میں یہ کہا. تو وہ ان کی شان کو بیان کرتے ہیں صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی، اور ائمہ اہل بیت اطہار صحابہ اکرام کی شان کو بیان کرتے ہیں. تو ان کے درمیان تو محبت کا یہ رشتہ تھا، تو یہ لوگ ذاکر خوارج اور روافض ان کے درمیان عداوت اور نفرت کا رشتہ کہاں سے لے آئے؟ جب مولا کائنات کا یہ فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پہنچا تو فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، کاغذ لیا، قلم لیا اور سیدھا چلتے ہوئے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمایا بھائی علی کہ آپ نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا عمر جنتیوں کا چراغ ہے. فرمایا ہاں خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا. کاغذ دیا، قلم دیا، فرمایا یہ مجھے اپنے ہاتھ سے لکھ دیں، سرٹیفکیٹ دے دیں، ضمانت دے دیں اپنے دستے مبارک سے. انہوں نے کاغذ لیا، قلم لیا، اللہ کا نام لکھا اور پھر آگے تحریر کر دیا. میں نے اپنے کانوں سے سنا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے. وہ کاغذ لے کے چلے گئے اور اپنی اولاد کو دیا اور وصیت کی. فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے مجھے غسل دے دیا جائے اور کفن پہنا دیا جائے، اس کاغذ کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے. جب منکر نکیرین سوال پوچھنے والے آئیں اور پوچھیں کہ عمر کیا لائے ہو، یہ کاغذ دکھا سکوں گا، یہ دیکھ لو علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا ہے اور تاجدار کائنات نے فرمایا تھا کہ میرا عمر جنتیوں کا چراغ ہے. تو ان کے درمیان تو محبت کا یہ رشتہ تھا. ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا کاغذ اس کو بطور ضمانت وصیت کرتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کے دستے مبارک سے لکھا ہوا یہ کاغذ میرے کفن کے اندر رکھ دیا جائے. تو ان کے درمیان تو محبت کا یہ رشتہ تھا اور پیار کا یہ تعلق تھا. یہ ہماری گفتگو کی ایک جہت تھی. اب میں دوسری جہت کی طرف بڑے اختصار کے ساتھ آپ احباب کی توجہ کرانا چاہتا ہوں. اور یہ گفتگو جیسا کہ ابتدا میں نے عرض کیا، اس میں ہم اہل سنت کی کسی کتاب سے کوئی حوالہ نہیں لیں گے. یہ ہماری گفتگو ساری کی ساری اہل تشیع کی کتب میں سے ہوگی، شیعہ حضرات کی. تو ان کے درمیان عداوت اور دشمنی کا رشتہ قائم کرنا اور آگے گمراہی پھیلانا اور جہالت پھیلانا، اب آپ اندازہ کریں. اس سے پہلے گفتگو کی طرف آنے سے میں ایک اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج بھی اور آج سے پہلے بھی اور ہمارے ہاں بھی ایک اصول ہے کہ ہم اپنی اولاد کا نام رکھنا ہو تو کبھی دشمن کے نام پہ اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتے. کسی دشمن کا جس کو ہم پسند نہ کرتے ہوں، جس کے ساتھ نفرت کرتے ہوں، جس کے ساتھ ہماری دشمنی ہو، اس کا نام کبھی اپنی اولاد کو نہیں دیتے. یہ اصول ہے مسلمہ. کیوں؟ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ دشمن کا نام ہم اپنی اولاد کو دیں. آپ اس سے یوں سمجھیں کہ آپ میں سے کوئی شخص گوارا کرے گا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے؟ کوئی شخص ایمانداری سے بتائیں، کوئی شخص گوارا کرے کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے؟ نہیں رکھیں گے. کیوں؟ آپ کہیں گے یزید پر لعنت ہو، خبیث، اس پر اللہ رسول کی لعنت، ساری انسانیت کی لعنت ہو. آپ اس کے ساتھ ایک نفرت کرتے ہیں، دشمنی ہے، نفرت کرتے ہیں. تو جس کے ساتھ نفرت ہو، دشمنی ہو، عداوت ہو، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کا نام اپنی اولاد کو دیں. اب میں توجہ آپ کی اس طرف اسی اصول کے تحت کروانا چاہتا ہوں. اب دیکھیں صحابہ اکرام اور ائمہ اہل بیت اطہار کو کہ وہ اپنی اولادوں کے نام کیا رکھتے تھے. وہ اپنی اولادوں کو نام کیا دیتے تھے؟ آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے ائمہ. تو اس کو ہم سب سے پہلے لیتے ہیں علامہ اربلی کی کشف الغمہ سے. اور جیسے ہماری سیاہ ستہ ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، جیسے ہماری سیاہ ستہ ہیں، اسی طرح یہ اہل تشیع کی سیاہ ستہ کے درجے کی کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ.
ان کے عقائد کا مدار ہے کشف الغمہ پہ، اتنی عظیم کتاب ہے شیعہ حضرات کی۔ تو علامہ اربلی صاحب کشف الغمہ وہ روایت کرتے ہیں کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب قائم کرتے ہیں آپ کی اولاد کے بیان میں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد کے بیان میں، اور اس میں آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی کل اولاد، ذکور بھی مؤنث بھی، مرد بھی خواتین بھی، کل اولاد کی تعداد 27 تھی۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی کل اولاد کی تعداد 27 تھی۔ ان میں سے چند ایک تو معروف نام جو آپ نے سنے، حسن، حسین، زینب صغرا، کبرا، ام کلثوم، ان کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کے بعد پھر سیدہ کائنات کا جب وصال ہوا سلام اللہ علیہا، ان کے وصال کے بعد مولا کائنات نے ام حبیبہ بنت ربیہ خاتون تھی، ان کے ساتھ نکاح کیا، اور ام حبیبہ بنت ربیہ کے بطن مبارک سے جو اولاد پیدا ہوئی اس میں سے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا تھا۔ ام حبیبہ بنت ربیہ کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی مولا کائنات نے ایک بیٹے کا نام اس میں سے عمر رکھا تھا۔ اب معاذ اللہ اگر دشمنی ہوتی ان کے درمیان اور عداوت ہوتی اور انہوں نے خلافت کا حق کھا لیا ہوتا، استغفر اللہ العزیز، اور سیدہ کائنات پہ ظلم و ستم کیے ہوتے، تو کیا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غیرت گوارا کر لیتی کہ دشمن کا نام اپنے بیٹے کو دیتے؟ آج کے دور میں ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ دشمن کا نام اپنے اولاد کو دیں، بیٹوں بیٹیوں کو دیں، تو آپ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی غیرت کو کس درجے پہ رکھتے ہیں؟ تو اس سے آپ فیصلہ کریں۔ وہ اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں، تو بیٹوں کا نام، اولاد کا نام محبت کی بنا پر رکھا جاتا ہے یا نفرت کی بنا پر رکھا جاتا ہے؟ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا تھا ام حبیبہ بنت ربیہ سے۔ پھر اسی طرح آپ کی ایک اور زوجہ محترمہ تھی، علامہ اربلی روایت کرتے ہیں اس کا نام تھا لیلہ بنت مسعود الدارمیہ۔ اس میں سے ان کے ساتھ جب آپ نے نکاح کیا تو اس میں سے جو اولاد پیدا ہوئی ایک بیٹے کا نام آپ نے ابو بکر رکھا تھا۔ ان کو محمد الاصغر بھی کہتے تھے، ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ تو ان میں سے لیلہ بنت مسعود الدارمیہ میں سے ایک بیٹے کا نام مولا کائنات نے ابو بکر رکھا تھا۔ پھر اسی طرح آگے صاحب کشف الغمہ صفحہ نمبر 67 پہ جلد نمبر 2 میں ہے، یاد رکھنے، اور یہ آن دی ریکارڈ سوشل میڈیا پہ یہ گفتگو جا رہی ہے، جلد نمبر 2 علامہ اربلی کشف الغمہ صفحہ نمبر 67، اس پہ آگے تیسری روایت بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، ایک بیٹے کا نام آپ نے ابو بکر رکھا، اور ایک بیٹے کا نام ام البنین سے پھر بعد میں نکاح کیا، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی اس میں سے ایک بیٹے کا نام مولا کائنات نے عثمان رکھا تھا۔ ابو بکر بھی آپ کے بیٹے کا نام ہے، عمر بھی آپ کے بیٹے کا نام ہے، عثمان بھی آپ کے بیٹے کا صاحبزادے کا نام ہے۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بیٹوں کے نام رکھ رہے ہیں اور ابو بکر، عمر، عثمان کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھ رہے ہیں، دیکھیے اس نام کے پیغمبر تو پہلے گزرے نہیں ہیں کہ کوئی نبی رسول ابو بکر، عمر، عثمان کے نام سے گزرے ہوں کہ ان کے نام پہ اپنی اولاد کے نام رکھے ہوں۔ ایک ہی زمانہ ہے خلفائے راشدہ کا، خلفائے رابعہ کا، 3 خلفاء پہلے ہیں، چوتھے خود مولا کائنات ہیں، اور تینوں خلفاء کے نام اپنی اولاد کو دیے ہیں، بیٹوں کو دیے ہیں۔ تو کیا اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ان کے درمیان محبت کا رشتہ تھا یا عداوت کا تھا؟ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آج کس قدر تڑپتی ہوگی جب ابو بکر، عمر، عثمان کو برا بلا کہا جاتا ہو،
جب ان پر تان و تشنیع کی جاتی ہوگی، ان من گھڑت واقعات قصے کہانیاں بنا کر ان پر زباں درازی کی جاتی ہوگی، وہ فرماتے ہوں گے ظالموں، ہم تو محبت کی بنا پر ان کے نام اپنی اولادوں کو دیتے ہیں اور آج تم ان پر زبانیں تان کھول کے بیٹھے ہو۔ تو یہ تو تھا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی اولادوں کے نام رکھنا۔ پھر اسی طرح علامہ اربلی اسی کتاب کشف الغمہ میں روایت کرتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے ایک صاحبزادہ اس کا نام عمر رکھا تھا۔ فقط مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات نہیں ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدہ کائنات پہ ظلم کیا ہوتا، جبر کیا ہوتا، گھر جلایا ہوتا اور معاذ اللہ ظلم کیا ہوتا، تو کیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی غیرت گوارا کر لیتی کہ ان کی والدہ پر جس نے ظلم کیا ہے اسی کا نام اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں؟ کتنی جہالت گمراہی کی بات ہے کہ ایسی من گھڑت قصے کہانیوں پہ ہماری عوام کان دھر لیتی ہے اور گمراہی جہالت میں آگے صحابہ کرام پہ تان و تشنیع تنقیص کرتی ہے اور اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ حقائق جو صحیح ہیں اور اہل تشیع، یہ اہل سنت کی کتب میں تو آیا ہی ہے، مگر میں ذمہ داری سے اہل تشیع کی کتب میں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ حقائق لوگوں سے چھپائے جاتے ہیں، آگے بیان نہیں کیے جاتے، لوگوں کو بتائے نہیں جاتے، اس لیے کہ یہ حقائق اگر منظر عام پہ آ جائیں تو ان کے قصے کہانی افسانوں پر ایمان کون لائے گا، ان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ تو یہ اپنے ایمان کو ہمیں بچانا چاہیے اور عقیدے کو پختہ کرنا چاہیے۔ یہ تھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے اور بیٹے بھی تھے، ان میں ایک کا نام محمد الباقر تھا، ایک کا نام زید الشہید تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، عبید اللہ تھا، حسن تھا، حسین تھا، علی تھا، اور اسی طرح آپ کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اسی طرح اب آگے چلیں، کشف الغمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 27 پہ علامہ اربلی پھر آگے روایت لائے ہیں امام موسیٰ کاظم کا ذکر کرتے ہوئے۔ یہ ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، یہ سارے اہل بیت کے امام ہیں۔ امام موسیٰ الکاظم کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اربلی روایت کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کے ایک صاحبزادے کا نام عمر تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام انہوں نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا تھا۔ یہ ایک امام کی بات فقط مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بات نہیں ہے، کل ائمہ اہل بیت اطہار کو دیکھ لیں، وہ اپنی اولادوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ رکھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے نام ازواج النبی کے نام پہ رکھتے ہیں، امہات المؤمنین کے نام پہ رکھتے ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا۔ پھر اسی طرح امام علی رضا کی طرف آ جائیں، علامہ اربلی کشف الغمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 57 پہ روایت لائے ہیں کہ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام ان کی ایک ہی صاحبزادی تھی، 5 یا 6 بیٹے تھے ان کے، وہ بنت الواحدہ، اور ایک ہی بیٹی تھی، صاحبزادی تھی ان کی۔ بیٹوں کے نام ان کے تھے، ایک کا نام محمد تھا، الکانے تھا، حسن تھا، جعفر تھا اور ابراہیم تھا، یہ بیٹوں کے نام تھے۔ اور ایک ہی شہزادی تھی سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی، اس اکیلی تنہا بیٹی کا نام آپ نے عائشہ رکھا تھا۔ عائشہ، اپنی بیٹی کا نام امام علی رضا علیہ السلام نے عائشہ رکھا تھا۔ تو آپ دیکھتے چلے آئیں، اپنے بیٹوں کے نام خلفائے ثلاثہ پہ رکھتے ہیں، ان کے نام پر، بیٹیوں کے نام امہات المومنین کے نام پہ رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح امام حسن العسکری کی طرف آ جائیں علیہ السلام، علامہ اربلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174 پہ کشف الغمہ میں آگے روایت لائے ہیں۔ امام حسن العسکری، ان کی بھی ایک بیٹی، آپ نے اپنی اس تنہا بیٹی کا نام عائشہ رکھا تھا۔ امام حسن العسکری وہ اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار کے ائمہ ہیں۔ فاطمہ بھی رکھ سکتے تھے، زینب بھی رکھ سکتے تھے، ام کلثوم بھی رکھ سکتے تھے، رقیہ بھی رکھ سکتے تھے،
مگر عائشہ رکھ رہے ہیں تو امہات المومنین کے نام پر بیٹیوں کے نام رکھنا اور خلفائے ثلاثہ کے نام پر بیٹوں کے نام رکھنا، یہ کیا بیان کرتا ہے؟ ان کے درمیان محبت کا رشتہ تھا یا عداوت کا رشتہ تھا؟ پھر اسی طرح سیدہ زینب کی طرف آئیں، یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی صاحبزادی ہیں سیدہ زینب۔ تو سیدہ زینب بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی حضرت عبداللہ سے ہوئی تو ان کے بطن مبارک سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ سیدہ زینب نے اس بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی شہزادی نے سیدہ زینب جو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھی علیہ السلام اور اپنے بیٹے قربان کیے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا۔ معاذ اللہ اگر انہوں نے سیدہ کائنات پہ ظلم کیا ہوتا تو سیدہ زینب کی غیرت اور محبت گوارا کرتی کہ اپنی اولاد کا نام ان کے نام پہ رکھتی۔ تو کل ائمہ اہل بیت اطہار اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں اپنی اولاد کے نام خلفائے ثلاثہ اور بیٹیوں کے نام آقا علیہ السلام کی امہات المومنین کے نام پہ رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام انہوں نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا۔ امام حسن علیہ السلام علامہ اربلی کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 پہ روایت لائے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے مولا کائنات کے صاحبزادے ہیں، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے صاحبزادے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا امام حسن علیہ السلام کی۔ تو یہ کل ائمہ اہل بیت اطہار اپنی اولادوں کے نام، آپ 11 کے 11 ائمہ اہل بیت اطہار کا شجرہ نسب کھول کے دیکھ لیں، ہر امام کی اولاد میں سے آپ کو ملے گا وہ اپنی اولاد کے نام ابو بکر عمر عثمان کے نام پہ رکھتے ہیں، عائشہ میمونہ کے نام پہ بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں۔ تو یہ سارا اہل سنت کی کتب میں تو آیا ہے، مگر اہل تشیع کی کتب میں اور مستند معتبر کتب میں آیا ہے۔ اسی طرح علامہ طبرسی نے اس کو الاستبصار میں روایت کیا ہے، ان روایات میں سے بعض کو۔ اسی طرح علامہ ابن الحدید شرح نہج البلاغہ میں، یہ صحیح بخاری کے درجے کی کتاب ہے اہل تشیع کی، جیسے ہمارے ہاں صحیح بخاری ہے، اسی طرح ان کے ہاں شرح ابن ابی الحدید کا درجہ ہے، شرح نہج البلاغہ کا علامہ ابن الحدید کی، اس میں بعض روایات آئی ہیں۔ تو میں گفتگو کو، ہمارا وقت چونکہ ہو چکا ہے، ابھی گفتگو کا ایک حصہ باقی تھا، یہ تو تھا فقط نام رکھنا۔ تو یہ روایات میرے سامنے ہیں کشف الغمہ کی، ابن ابی الحدید کی، وہ فقط نام نہیں رکھتے تھے، صحابہ اکرام اہل بیت اطہار دونوں ایک دوسروں کو رشتے دیتے بھی تھے، رشتے لیتے بھی تھے، رشتے دیتے لیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کوئی دشمنوں کو بیٹیاں دیتا ہے بھلا؟ جس سے دشمنی ہو، عداوت ہو، کوئی بیٹی دیتا ہے اپنی اس کو؟ تو صحابہ اکرام ائمہ اہل بیت اطہار ایک دوسرے کو بیٹیاں دیتے بھی تھے، لیتے بھی تھے۔ امام حسن علیہ السلام ڈائریکٹ داماد ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین علیہ السلام براہ راست داماد ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بیٹی امام حسن کے نکاح میں تھی، امام حسین کے نکاح میں تھی۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں تھی۔ آپ اندازہ کریں، یہ واقعات جو سنائے جاتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ ظلم کیا، گھر جلا دیا، معاذ اللہ تماچے رسید کیے، نقل کفر نباشد، اگر یہ سارا منظر، سارا واقعہ رونما ہوا ہوتا، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غیرت گوارا کرتی کہ اپنی بیٹی کا نکاح فاروق اعظم کے ساتھ کرتے۔ آپ نے مولا کائنات کی عزت اور غیرت کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ کچھ تو حیا کیا ہوتا مولا کائنات کا یہ قصے سنانے سے پہلے، کچھ تو حیا کیا ہوتا سیدہ کائنات کا یہ کہانیاں سنانے سے پہلے۔ وہ تو اپنی بیٹیوں کے رشتے صحابہ کرام کو دیتے بھی تھے، ان کی بیٹیوں کے رشتے لیتے بھی تھے۔ تو سیدہ کائنات کی صاحبزادی فاروق اعظم کے نکاح میں تھی، اس سے بڑھ کے آگے اور کیا بات ہو سکتی؟
تو بہت ساری روایات ہیں، صحابہ کرام رشتے لیتے بھی تھے، ائمہ اہل بیت اطہار سے رشتے دیتے بھی تھے۔ ائمہ اہل بیت اطہار اپنی اولادوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ رکھتے ہیں، امہات المومنین کے نام پہ رکھتے ہیں، اور بہت ساری روایات آپ نے علامہ زمخشری کی کتاب الموافقہ سے سنی کہ ان کے درمیان محبت کا کس انداز کے ساتھ تعلق اور رشتہ تھا۔ سو اس لیے اپنے عقیدے کو پختہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، اس کو سراج منیرہ کہا ہے، چاند اور سورج سے تشبیہ دی ہے کہ میرا محبوب شمس بھی ہے، سراج بھی ہے، منیر بھی ہے۔ تو اس سورج سے دو شعائیں نکلتی ہیں، دو کرنیں نکلتی ہیں، ایک شعاع کا نام اہل بیت اطہار ہے، ایک شعاع کا نام صحابہ کرام ہے۔ ایک کرن کا نام اہل بیت اطہار ہے، ایک کرن کا نام صحابہ کرام ہے۔ سو دونوں شعائیں اور دونوں کرنیں ایک ہی ذات، ایک ہی صورت سے نکل رہی ہیں۔ ایک کا انکار کرنا اور دوسرے کو اپنا لینا اسی طرح ہے کہ ہم نے اسی سورج کا انکار کر دیا، اسی ذات کا انکار کر دیا۔ سو اس لیے ہمارے ایمان پر لازم ہے، عقیدہ تب جا کر صحیح بنے گا کہ ہم پر لازم اور واجب ہے آقا علیہ السلام کے کل صحابہ کرام سے بھی محبت کا رشتہ اپنائیں، اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے بھی محبت کا رشتہ ہو، نہ ادھر کمی کجی تنقیص ہو، نہ اس طرف کمی کجی تنقیص ہو، دونوں کے ساتھ محبت کا رشتہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے ایمان میں ہونا چاہیے۔ تب جا کر ہم وہ امتی بنیں گے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مقبول ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو ایسا امتی ہرگز قبول نہیں جو حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کو تو مانے مگر صحابہ کرام کی بے ادبی اور ان کی شان میں کمی تنقیص کرتا رہے، اور وہ امتی بھی آقا علیہ السلام کو قبول نہیں جو صحابہ کرام کو مانے اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی شان میں کمی تنقیص اور ان سے عداوت اور بغض رکھے۔ حضور علیہ السلام کو وہ امتی قبول ہے جو آقا علیہ السلام کی وجہ سے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرے، صحابہ کرام سے بھی محبت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت عدل، انصاف اور کما حقہ عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو، عقیدے کو مضبوطی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔